امریکا کے نائب صدر ایران کے ساتھ تعمیری بات چیت کے خواہشمند ایران نیک نیتی سے مذاکرات کرتا ہے تو وہ بھی تیار ہیں۔ وہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی گائیڈ لائن کے مطابق مذاکرات میں حصہ لینے جا رہے ہیں۔ یقین ہے کہ ایران کے ساتھ مذاکرات مثبت رہیں گے۔ اگر ایران نے سنجیدگی کا مظاہرہ نہ کیا، چلاکی کی کوشش کی، تو امریکی مذاکراتی ٹیم مثبت رد عمل نہیں دے گی۔ جے ڈی وینس نے میریلینڈ سے پاکستان روانگی سے قبل میڈیا سے بات چیت میں خبردار کر دیا۔ امریکی نائب صدر ایئر فورس 2 میں اسلام آباد روانہ۔ جے ڈی وینس کی سربراہی میں امریکی وفد میں شامل نمائندے خصوصی سٹیو وٹکاف اور صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے داماد جیرڈ کشنر بھی پاکستان پہنچیں گے۔ پاکستان کی میزبانی میں امریکہ اور ایران کے درمیان مذاکرات کل ہوں گے۔ ایرانی وفد کا بھی بے چینی سے انتظار۔ ایرانی وفد کے وزیر خارجہ عباس عراقچی اور اسپیکر باقر غالب وفد پر مشتمل ہوگا۔ ایران اسلام آباد مذاکرات میں فعال طور پر شرکت کرے گا، لیکن امریکہ کی دھوکہ دہی والی فطرت کے سبب شدید تحفظات ہیں۔ ایران کے نائب صدر محمد رضا عارف کا بیان، عبوری جنگ بندی ممکن بنانے پر پاکستان کی کاوشوں کو سراہا۔ امریکی صدر اسلام آباد میں امن مذاکرات سے پر امید۔ ایران کے ساتھ امن معاہدہ جلد ہو سکتا ہے۔ پیش رفت مثبت سمت میں جا رہی ہے۔ سفارتی کاوشیں جلد نتائج دیں گی۔ خطے میں کشیدگی میں کمی متوقع ہے۔ اسرائیل بھی اپنے حملے کم کر دے گا۔ مذاکرات کامیاب ہوتے ہیں تو یہ نہ صرف خطے بلکہ عالمی امن کے لیے بھی اہم پیش رفت ہوگی۔ ایرانی قیادت مذاکرات میں معقول رویہ اختیار کیے ہوئے ہے، لیکن اگر معاہدہ نہ ہوا تو صورتحال بہت تکلیف دہ ہو سکتی ہے۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے خبردار کر دیا، ایران کو آبنائے ہرموز میں جہازوں سے ٹیکس وصول نہ کرنے کا پیغام۔ ایران امریکہ مذاکرات سے قبل تہران سے ملے جلے اشارے۔ ایران کا دشمنی پر مبنی مظاہرہ نہ کرنے پر امریکی بحری جہازوں کو آبنائے غورموز سے استعمال کرنے کی مشروط اجازت۔ لیبنان میں اسرائیلی حملے مذاکرات کی راہ میں رکاوٹ قرار۔ خطے اور لیبنان میں جارحیت روکنا جنگ بندی کی مفاہمت کا حصہ ہے۔ یورپی ممالک اسرائیل کو لگام ڈالیں۔ وزیر خارجہ عباس عراقچی کا مطالبہ، کہا نیتن یاہو جیل سے بچنے کے لیے جنگ کو طوالت دینا چاہتے ہیں۔ اسرائیل کی تارپیڈ اور ڈپلومیسی امریکی معیشت کو تباہ کر دے گی۔ اسلام آباد میں امریکہ ایران امن مذاکرات کی تیاریاں مکمل۔ سیکیورٹی کے فول پروف انتظامات۔ جوڑواں شہروں میں آج بھی عام تعطیل۔ ہوٹل اور موٹیلز خالی کروا لیے گئے۔ اسلام آباد جانے والے راستے بند۔ ریڈ زون سیل کر دیا گیا۔ پاک فوج کے جوان، رینجرز اور پولیس اہلکار مستعد۔ اسلام آباد مذاکرات میں آنے والی امریکی اور ایرانی مندوبین اور صحافیوں کے لیے ویزا فری انٹری کی سہولت۔ تمام ایئر لائنز کو ویزے کے بغیر بورڈنگ پاس جاری ہونے کی ہدایات جاری کر دی گئی۔ ہوائی اڈے پر سہولت ڈیسک بھی قائم۔ دنیا بھر کی نظریں اسلام آباد پر مرکوز۔ امن کے متوالوں کے لیے پاکستان حقیقی ہیرو بن گیا۔ وزیر داخلہ کی زیر صدارت اجلاس میں اسلام آباد مذاکرات کے سیکیورٹی انتظامات کا تفصیلی طور پر جائزہ۔ وفود کی مہمان نوازی اور سیکیورٹی کے لیے ہر ممکن اقدامات یقینی بنانے کی ہدایت۔ محسن نقوی نے امریکہ ایران مذاکرات کا اسلام آباد میں انعقاد پاکستان کے لیے اعزاز قرار دے دیا۔ دنیا امن کی خواہش مند لیکن اسرائیل کی ڈھٹائی برقرار۔ صہیونی ریاست نے جنوبی لیبنان پر بم برسا دیے۔ نباتیہ میں سرکاری سیکیورٹی کے دفتر پر بمباری میں 12 سیکیورٹی اہلکار جاں بحق ہو گئے۔ کار واش پر بمباری میں 6 افراد لقمہ اجل بن گئے۔ اسرائیلی فوج نے حنین میں کئی گھروں کو بارود سے اڑا دیا۔ صہیونی فوج نے امریکہ ایران جنگ بندی کے کچھ ہی گھنٹوں کے بعد 10 منٹ میں 100 فضائی حملے کیے تھے۔ اب تک کے سب سے بڑے حملے میں 250 سے زائد افراد شہید ہو گئے۔ جنازے اٹھے تو بے سہارا مائیں، بچوں اور یتیم بچے باپ کے لیے روتے رہے۔ حزب اللہ کی بھی اسرائیل کے خلاف بھرپور جوابی کارروائیاں جاری۔ اسرائیلی نیول بیس کو نشانہ بنایا گیا۔ کئی گاڑیاں تباہ کر دی گئیں۔ ویڈیو منظر عام پر آ گئی۔ صہیونی ریاست پر راکٹس داغ دیے گئے۔ اسرائیلی شہروں اشدود اور ہائفا کو ٹارگٹ کیا گیا۔ راکٹ حملوں کے بعد محفوظہ علاقہ جات میں سائرنز بج اٹھے۔ ایران کے صدر مسعود پزشکیان نے لیبنان میں اسرائیلی حملے جنگ بندی معاہدے کی خلاف ورزی قرار دے دیے۔ ترک صدر سے بات چیت میں واضح کیا کہ لیبنان پر حملے
یہ جنگ بندی مذاکرات کو بے معنی بنا دیں گے۔ ترک صدر رجب طیب اردوان کا پاکستان میں ہونے والے امریکہ ایران مذاکرات کو پائیدار امن کے لیے استعمال کرنے کی ضرورت پر زور۔ ترک صدر کا کہنا تھا کہ مذاکراتی عمل کو نقصان نہیں ہونا چاہیے اور جو نقصان پہنچائے گا ان کو موقع نہیں دینا چاہیے۔ نئے امن عمل میں ترکی ہر طرح کی مدد کے لیے تیار ہے۔ ایران کے سپریم لیڈر مجتبی خامنہئی کا ایران پر ہونے والے حملوں کا بدلہ لینے اور حقوق سے دستبردار نہ ہونے کا اعلان۔ اپنے پیغام میں ایرانی سپریم لیڈر نے کہا کہ مذاکرات میں نقصانات کا ازالہ کرنے کا مطالبہ کیا جائے گا۔ آبنائے ہورمز کے حوالے سے نیا طریقہ کار بھی طے ہوگا۔ ایران جنگ نہیں چاہتا، اب بھی جنوبی پڑوسیوں کی جانب سے مناسب رد عمل کا انتظار ہے تاکہ انہیں اپنا بھائی چارہ دکھا سکیں۔ اس اقدار سے عالمی روابط میں تیزی ثالث کا کردار ادا کرنے پر دنیا بھر سے پاکستان کے لیے تعریف کے پیغامات۔ وزیر خارجہ کو فرانسیسی ہم منصب کا پون امن کی کاوشوں کو سراہا۔ اسرائیلیوں کی اکثریت کا ایران جنگ میں امریکہ اور اسرائیل کو فاتح ماننے سے انکار۔ CNN کی رپورٹ، سروے نتائج اسرائیلی وزیر اعظم کے لیے خطرے کی گھنٹی قرار۔ برطانوی وزیر اعظم نے پیوٹن اور ٹرمپ پالیسی سمجھ سے بالا تر قرار دے دی۔ کہا وہ ان کے اقدامات سے تنگ آ چکے ہیں۔ دنیا بھر میں توانائی مہنگی ہو رہی ہے، کاروبار خراب ہو رہا ہے، لوگ متاثر ہو رہے ہیں۔ کیئر سٹارمر کا انٹرویو۔ عالمی معیشتوں کو اسلام آباد مذاکرات کا انتظار۔ تیل کی قیمتیں مستحکم، معمولی اتار چڑھاؤ۔ ایشیائی مارکیٹس منفی زون سے نکل آئیں۔ پاکستان سٹاک مارکیٹ میں زبردست تیزی۔ کاروبار کے دوران 2500 پوائنٹس کا اضافہ۔ 100 انڈیکس 1,68,000 پوائنٹس کی سطح کو عبور کر گیا۔ مشرق وسطی جنگ کے باعث تیل کی قیمتوں میں اضافے سے مہنگائی میں اضافے کا خدشہ۔ رواں مالی سال ملک میں اوسطاً مہنگائی 6.4% رہنے کی توقع۔ آئندہ مالی سال میں اوسطاً مہنگائی 6.5% رہنے کا امکان۔ رواں مالی سال پاکستان کی معاشی شرح نمو 3.5% رہنے کا تخمینہ۔ ایشیائی ترقیاتی بینک نے آؤٹ لک رپورٹ جاری کر دی۔ ایران میں تمام بینک کل سے دوبارہ مکمل طور پر کھولنے کا اعلان۔ ایرانی میڈیا کے مطابق تمام بینکس معمول کے مطابق کام کر سکیں گے۔ شہریوں کو بینکنگ سروسز پہلے کی طرح مکمل طور پر دستیاب ہوں گی۔ بلوچستان اسمبلی میں امن کا کردار ادا کرنے کے لیے وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل کو خراج تحسین۔ ایوان میں مشترکہ تہنیتی قرارداد منظور۔ وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل نے ناممکن کو ممکن کر دکھایا، ارکان کا اظہار خیال۔ اللہ یہ مذاکرات کامیاب فرما کے پاکستان کے پرچم کو پوری دنیا میں بلند کر دے۔ دنیا کی سپر طاقتیں پاکستان کو امن کا مرکز سمجھ رہی ہے۔ چیئرمین مرکزی علماء کونسل مولانا زاہد قاسمی کی اسلام آباد مذاکرات کی کامیابی کے لیے دعائیں۔ وفاقی حکومت کی خارجہ پالیسی کو خراج تحسین۔ پاکستان کو امن اور اخوت کی دھرتی قرار دے دیا۔ سندھ میں کفایت شعاری مہم کے تحت جلد بازار بند کرنے کا فیصلہ۔ کراچی، حیدرآباد اور سکھر سمیت سندھ کے بڑے شہروں میں دکانیں اور مالز رات 9 بجے بند کرنے کا حکم۔ شادی ہالز رات 8 سے 12 بجے تک کھلیں گے۔ حکومت سندھ نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ پنجاب سائبر کرائم یونٹ کے قیام کی منظوری۔ بلیک میلنگ اور ہراسمنٹ کا شکار بچوں اور بچیوں کو شکایات کے لیے تھانے یا دفتر میں نہیں جانا پڑے گا۔ شکایات کے اندراج کے لیے موبائل یونٹ جائے گا۔ ہراسمنٹ کا شکار بچے اور خواتین ورچوئل پولیس اسٹیشن پر بھی اپنی شکایات درج کروا سکیں گے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا کہنا ہے کہ سوشل میڈیا کرمنلز کو انجام تک پہنچا کر مثال قائم کریں گے۔ والدین پر بچوں کے سوشل میڈیا کے استعمال کو محدود کرنے کی ضرورت پر زور۔ صدر آصف علی زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف کا قومی اتحاد اور آئین کی بالادستی کی ضرورت پر زور۔ آئین کو عوام اور ریاست کے درمیان مقدس معاہدہ قرار دے دیا۔
یوم دستور پر اپنے پیغام میں صدر اور وزیر اعظم کا کہنا ہے کہ 10 اپریل 1973 کو منظور ہونے والے متفقہ آئین نے پاکستان میں پارلیمانی جمہوری نظام کی بنیاد رکھی اور یہ تمام شہریوں کے بنیادی انسانی حقوق کا محافظ ہے۔ لاہور میں گورنر سندھ نہال ہاشمی کی نون لیگ کے قائد نواز شریف اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سے ملاقات۔ پاکستان نے بھی کہا ہنگامی مدد کی درخواست پر بحیرہ عرب میں ایکشن، جہاز پر پھنسے مختلف ممالک کے 18 افراد کو ریسکیو کر لیا گیا۔ مرچنٹ ویسل گولڈ آٹم پر چین، بنگلہ دیش، ویتنام اور انڈونیشیا کے شہری سوار تھے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا پاک بحریہ کو خراج تحسین۔ لاہور میں مونکی پاکس کا ایک اور کیس رپورٹ ہوا۔ 8 سالہ بچی میں مونکی پاکس کی تصدیق۔ رواں سال مونکی پاکس سے متاثرہ افراد کی تعداد 27 ہو گئی۔ ڈیرہ غازی خان میں بزرگ سیاستدان سردار ذوالفقار کھوسہ کی تدفین۔ نماز جنازہ میں شہریوں سمیت سماجی اور قبائلی عمائدین کی بڑی تعداد میں شرکت۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کے خلاف کرپشن کیس کی سماعت اتوار سے دوبارہ شروع ہوگی۔ اسرائیلی حکام کے مطابق مقدمات کی سماعت جنگ کے باعث عارضی طور پر معطل کی گئی تھی۔ اسرائیلی وزیر اعظم پر رشوت، فراڈ اور اختیارات کے ناجائز استعمال کے الزامات ہیں۔ I never had a relationship with Epstein or his accomplice, Maxwell. My email reply to Maxwell. امریکہ کی خاتون اول میلانیا ٹرمپ نے جنسی مجرم جیفری ایپسٹین سے تعلقات کی تردید کر دی۔ ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ ایسی پارٹیز میں شرکت کی جس میں ایپسٹین شریک تھے۔ ٹرمپ سے ملاقات ایپسٹین نے نہیں کروائی، میلانیا کا دعویٰ۔ کانگریس سے جیفری ایپسٹین کے جرائم کی تحقیقات کا مطالبہ۔ کراچی میں پاکستان سپر لیگ سیزن 11 کی رونقیں، کوائٹہ گلیڈیٹرز کے 183 رنز ہدف کے تعاقب میں راولپنڈی کی بیٹنگ جاری۔